درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخو پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. www.darsequran.com. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير الله وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. جیسا کہ آپ سن چکے کہ آیت نمبر 172 سے شرعی احکام کا بیان ہو رہا ہے. آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 سے درس کا آغاز کیا ہے، اور یہ وہ آیت کریمہ ہے جو آپ ہر رمضان مبارک میں سنتے ہیں، اور اس کی تفسیر اور تشریح بھی بہت سے حضرات کو معلوم ہوگی. رمضان مبارک کا مہینہ تو گزر چکا، لیکن ہمارا درس دنوں اور مہینوں کے اعتبار سے نہیں ہے، بلکہ سلسلے وار درس چل رہا ہے. انشاءاللہ جس طریقے سے اس درس کو محفوظ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ صدیوں سنا جائے گا. اس درس کا دینے والا اور بعض سننے والے بھی ہو سکتا ہے کہ قبروں میں چلے جائیں، لیکن انشاءاللہ اللہ پاک اس آواز کو باقی رکھے گا، اور یہ ہمارے لیے ایک صدقہ جاریہ ہوگا. تو یہاں کوئی مخصوص حالات کے اعتبار سے یا مخصوص عنوانات کے اعتبار سے، دنوں اور راتوں کے اعتبار سے تقریر ہوتی بھی نہیں، بلکہ یہ تو فہم قرآن کی ایک ناقصی کوشش ہے، اور اس میں کسی ساتھی کو تقریر سننے کی نیت سے آنا بھی نہیں چاہیے، بلکہ قرآن سمجھنے کی نیت سے اور عمل کرنے کی نیت سے اس میں شرکت کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ جذبہ ہم سب کو عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. محبت کا خطاب، پیار کا خطاب اللہ اپنوں سے خطاب فرما رہے ہیں، ماننے والوں سے، توحید کا اقرار کرنے والوں سے، اللہ کی محبت کا دعویٰ کرنے والوں سے، حلقہ اسلام میں داخل ہو جانے والوں سے. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے. نبی امی نے تو اللہ کا کلام سنا دیا، بے دھڑک سنا دیا، بلا خوف تردید سنا دیا، کہ کل کوئی ایسا نہ ہو کہ تحقیق کر کے کہہ دے یہ کیسی بات کہہ دی کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، ہم نے تو تحقیق کر لی روزے فرض نہیں تھے. اللہ کے نبی نے اللہ کا کلام بلا کم و کاست وہ انسانوں کو سنا دیا، اور بعد میں جب تحقیق کرنے والوں نے تحقیق کی تو اس بات کو تسلیم کیا کہ واقعی ہر مذہب کے اندر روزے کا تصور رہا ہے. کوئی مذہب ایسا نہیں جس میں روزے کا تصور نہ ہو. تو یہ دعویٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی ایک مستقل دلیل. آپ نے نہ تاریخ کا مطالعہ کیا تھا، نہ دوسرے مذاہب کی کتابیں دیکھی تھی، اور آپ کی زبان سے یہ کہلوایا جا رہا ہے
کہ اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے، اور تحقیق نے اس دعوے کو سچا ثابت کر دیا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ بتایا ہی جا رہا ہے، اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ روزے رکھنے سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اے انسانوں، اگر تم سارے کے سارے روزے رکھنے لگ جاؤ تو ہماری عظمت اور کبریائی میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تم سارے کے سارے روزہ خور بن جاؤ، رمضان کی بے حرمتی کرنے والے بن جاؤ، تو ہماری عظمت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ ہے تو تمہیں کو، لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ ایک مسلمان جو بھی عبادت کرتا ہے وہ اصل میں تو اس لیے کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے، وہ حکمتوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ اللہ نے نماز سے پہلے حکم دیا وضو کرو، ہم وضو کریں گے۔ اب اس میں کیا حکمتیں تو ہیں بے شمار فائدے، لوگوں نے سائنسی تحقیق کی روشنی میں کتابیں بھی لکھ دی، کلی کرنے کا یہ فائدہ، اور ناک میں پانی ڈالنے کا یہ فائدہ، منہ دھونے کا یہ فائدہ، مسح کرنے کا، پاؤں دھونے کا، یہ فائدے لکھ دیے، لیکن ایک مسلمان ان فائدوں کے لیے وضو نہیں کرتا، بلکہ اس لیے وضو کرتا ہے کہ اللہ نے اسے حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، اللہ نے فرمایا جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وضو کر لیا کرو۔ اب اگر کسی شخص کی نظر صرف اس حکمت پر ہو کہ وضو میں اصل جو راز ہے وہ صفائی اور طہارت ہے، تو جو شخص غسل کر کے آیا ہے، جراثیم کش صابن کے ساتھ، شیمپو کے ساتھ نہایا دھویا ہے، اور نہانے دھونے کے بعد ہوا خارج ہو گئی، اب وہ کہتے ہیں میں تو وضو نہیں کرتا، اس لیے کہ وضو کرنے میں جو اصل حکمت ہے وہ تو پاکی اور صفائی ہے، مجھے پاکی اور صفائی حاصل ہے، اور صرف ہوا کے خارج ہونے سے جسم پر کوئی گندگی ظاہر نہیں ہوئی۔ تو اگر حکمتوں کے چکر میں پڑ جائے گا تو پھر ممکن ہے کہ بعض اعمال کو چھوڑ بیٹھے۔ یوں ہی نماز پڑھنے کا مقصد، حکمت، اللہ کی یاد نصیب ہو جائے، اور کوئی کہتا ہے مجھے اللہ کی یاد تو ویسے ہی حاصل ہے، لہذا مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے ایسے احمق گزرے اور آج بھی ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں تو مقام حضوری حاصل ہے، اللہ کے دربار میں حضوری کا مقام حاصل ہے، ہم تو ہر وقت اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں گویا کہ، اور اللہ ہمارے دل میں موجود ہوتا ہے، لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ نماز پڑھنا تو مبتدیوں کا کام ہے، منتہیوں کا کام نہیں ہے، ہم تو منتہی ہیں، پہنچے ہوئے لوگ، لہذا ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس احمق سے کہا جائے گا کہ سب سے بڑا منتہی وہ ہمارا آقا تھا، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑی جب آپ شدید بیمار تھے، سخت بخار، نماز تو کیا جماعت بھی نہیں چھوڑی، اس حالت میں مسجد میں تشریف لائے کہ آپ کے پاؤں مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے، اور دو آدمیوں کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ تو ہر عبادت میں اور اللہ کے ہر حکم میں کوئی نہ کوئی حکمت تو ہے، لیکن ہم صرف حکمتوں کی وجہ سے وہ عبادت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کر۔ حج کو دیکھ لیجئے، بعض ایسے نادان بھی ہیں جنہوں نے کہہ دیا کہ حج کا اصل مقصد تو یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک خاص وقت میں جمع ہوں اور پھر امت مسلمہ کی فلاح و بہبود اور اس کو درپیش مسائل پر غور و فکر کیا کریں۔
گویا یہ مسلمانوں کی عالمی کانفرنس ہے، تو کل کلاں کوئی کہہ دے کہ جب مقصد مسلمانوں کے مسائل پر غور و فکر کرنا ہے اور کانفرنس کرنا ہے تو یہ کانفرنس مکے ہی میں کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہاں بعض اوقات موسم سخت مخالف ہوتا ہے، گرم ہوا چلتی ہے، جھلسا دیتی ہے، آج کی سہولتوں کے باوجود بڑی ابتلا ہوتی ہے، تو لہذا کوئی کہہ دے کہ اس سال وہاں چونکہ گرمی ہے تو اس سال کانفرنس کا انعقاد یہ مری میں کیا جائے گا یا کشمیر میں اور دنیا کے کسی دوسرے ٹھنڈے ملک میں یا خود سعودیہ میں۔ طائف جو ہے وہ ایسی ہے جیسے ہمارا مری، اور بعض دوسرے شہر بھی وہاں ٹھنڈے ہیں، تو پھر اگر حکمت پر نظر ہوگی تو اللہ کی عبادات آہستہ آہستہ فوت ہوتی چلی جائیں گی۔ روزے میں بھی بہت سارے فوائد ہیں، اللہ نے ان میں سے ایک بڑا فائدہ بیان کیا، لعلکم تتقون۔ روزے کا پہلا فائدہ یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، خوف خدا پیدا ہو جائے۔ اور بعض علماء نے کہا ہے کہ اگر قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اور شریعت کا حاصل اور خلاصہ ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں تو وہ لفظ ہے تقوی، کہ اصل مقصد تقوی ہے، تقوی، دل کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس، نیکی اور بدی کا احساس، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اور روزے کے اندر تقوی کا پہلو بہت غالب ہے۔ ایک شخص کو سخت بھوک لگی ہوئی ہے، یا گرمی کے دن ہیں، پیاس ہے، یا شہوت کا غلبہ، تنہائی بھی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، دل میں وسوسہ آتا ہے، شیطان راستہ دکھاتا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، بھوک مٹا لو، پیاس بجھا لو، لیکن وہ ایسا نہیں کرتا، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ کہتے ہیں جن کے اندر تقوی پیدا ہو جاتا ہے، جب کبھی شیطان کی طرف سے انہیں کوئی وسوسہ آتا ہے، شیطان غلط راستے پر ڈالنا چاہتا ہے، تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ جب اللہ یاد آ جاتا ہے تو اسی وقت ان کی صرف باہر کی آنکھیں نہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور ان کے لیے گناہ سے بچنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ روزے کے اندر دوسرا فائدہ ثواب۔ ثواب کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ بعض لوگ معاذ اللہ ثواب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ایسی صورت بن گئی ہے کہ اب ہر چیز کو دنیا کے ترازو میں تولا جا رہا ہے، ہر چیز کو۔ وضو کے دنیا میں کیا فائدے ہیں، مادی فائدے کیا ہیں، نماز کے مادی فائدے کیا ہیں، زکوٰۃ کے، روزے کے، حج کے، مادی فائدوں میں ہر چیز کو تولا جا رہا ہے۔ تو نیکی، ثواب، آخرت میں اجر، بعض لوگ اس کو بالکل ایک معمولی چیز بنا کر پیش کرتے ہیں، بتایا رہے اتنی نیکیاں ملتی ہیں، ارے نیکیوں کو کیا کرنا ہے۔ تو نیکی اور ثواب کو معاذ اللہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، یہ غلط۔ جب اللہ اور اس کے رسول نے اس کا ذکر کیا کہ جنت کی نعمتوں کو بعض لوگ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، بعض محفلوں میں دیکھا مسلمان ہیں تو حوروں کا ذکر مزاحیہ انداز میں کریں گے، جی ہاں آپ کو تو حوروں کی طلب ہے، بس یوں گویا کہ یہ تو آپ غلط سوچ لیے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے ان چیزوں کا ذکر کیا، قرآن میں ان کا ذکر ہے، تو کیا ہم ان کا انکار کر دیں یا ان کے ذکر پر دوسروں کے سامنے شرمندہ ہو جایا کریں کہ ہمارے قرآن نے کیا عجیب بات ذکر کر دی، معاذ اللہ۔ تو دوسری چیز، دوسرا فائدہ وہ ثواب۔ اور ثواب کتنا؟ بہت سی روایتیں ہیں، میں ایک ہی روایت سنانے پر اکتفا کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
यक़ूलु अल्लाहु तबारक व तआला कुल्लु अमली इब्न आदम लहू इल्ला सौम फइन्नहु ली व अना अज्ज़ी बिही। इंसान के जितने अमल हैं उसके लिए हैं, लेकिन रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं खुद दूंगा। हर अमल का बदला अल्लाह पाक खुद ही देते हैं, लेकिन रोजे के लिए खास तौर पर क्यों फरमाया कि रोजे का बदला मैं खुद दूंगा? इसलिए कि एक बात तो ये कि रोजा दूसरी इबादत के मुकाबले में शहवात से इंसान को ज्यादा रोकता है, और दूसरी वजह ये कि रोजा अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज होता है। हम नमाज पढ़ते हैं, पता चल जाता है नमाज पढ़ रहे हैं। हम ज़कात देते हैं और किसी को पता न चले तो उस फकीर को तो पता चल जाएगा जिसको हमने ज़कात दी है। और हज में तो पूरी दुनिया को पता चल जाता है कि वाकई हाजी साहब आ गए हैं। लोग हाजियों को जुलूस की शक्ल में ले जाते हैं, हार डालकर, बाद जगह तो ढोल भी बजाते हैं। और मैंने देखा अब हज तो बाद लोगों ने छोड़ दिया, बाद लोगों ने समझ लिया कि हज में तो ज्यादा तकलीफ होती है, खर्चा भी ज्यादा होता है, रश ज्यादा होता है, लिहाजा उम्रा ही कर लिया करें। ज़हन में ये बैठ गया है कि असल मकसद ये है कि काबे को देख लिया जाए, हुजूर के रोजे को देख लिया जाए, या मक्का को देख लिया जाए और मदीना को देख लिया जाए, बस असल ये है। बाकी हज, उसकी अहमियत बात लोगों के दिलों से निकलती जा रही है। तो उम्रा करके आते हैं तो बाकायदा जुलूस की शक्ल में घर में पहुंचते हैं। मुझे अल्लाह पाक ने उम्रे की सादत नसीब फरमाई तो मैंने देखा कि एक मुसाफिर हमारे साथ थे, उन्होंने अपना वो हार संभाल कर रखा हुआ था जो घर से चलते वक्त उनके रिश्तेदारों ने उनके गले में डाला होगा। तो मैंने सोचा कि ये जब वापस जाएंगे अगर कोई ना आया तो ये हार निकालकर खुद ही अपने गले में डाल लेंगे। हमने पहला सफर जो किया बहरी जहाज के जरिए से किया, तो अभी पहुंचना तो दूर की बात थी, और उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो जाते ही कमाने की नीयत से हैं, इसीलिए सऊदी हुकूमत भी दिन ब दिन सख्तियां करती जाती है। लेकिन वो बहरी जहाज पर बैठते ही एक दूसरे को हाजी साहब के नाम से पुकारते हैं। तो बहरहाल दूसरी इबादत का इंसानों को पता चल जाता है, लेकिन रोजे का पता नहीं चलता। अल्लाह और बंदे के दरमियान एक राज है, इसलिए अल्लाह कहते हैं कि इसका बदला मैं खुद अता करूंगा। और एक रवायत में इस हदीस के अल्फाज ये हैं, फ़इन्नहु ली व अना उज्ज़ा बिही, रोजा मेरा है और रोजे का बदला मैं खुद हूं। यानी गोया ये कहा गया रोजे का बदला जन्नत नहीं, हूर नहीं, कसूर नहीं, और दूध नहीं, शहद नहीं, शराब नहीं, फल और फूल नहीं, बल्कि रोजे का बदला मैं अल्लाह हूं। जो मेरे लिए रोजा रखता है मैं उसका हो गया। तो ये ऐसा अजर है कि जिसे जबान से बयान तो किया जा सकता है, लेकिन शायद इसका सही तसव्वुर न किया जा सकता हो कि ये कितना बड़ा अजर है कि अल्लाह कह रहे हैं मैं उसका हो जाता हूं। तीसरा फायदा रोजे के अंदर जो उलमा ने बयान किया वो ये कि इंसान के अंदर शहवत की तेजी को खत्म करता है। एक हदीस में सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअता फलियतज़व्वज फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़रज। ऐ जवानों की जमात, तुम में से जो निकाह की ताकत रखता है वो निकाह करे, इसलिए कि निकाह की वजह से आंखों में हया पैदा होती है, आंखों की हिफाजत होती है, नजरें झुक जाती हैं और शर्मगाह की हिफाजत करना आसान हो जाता है। लेकिन फरमाया कि जो तुम में से निकाह की ताकत नहीं रखता तो वो रोजा रखे, इसलिए कि रोजा ये शहवत के जोर को तोड़ने वाला है। रोजे के अंदर चौथा फायदा, चौथी हिकमत वो ये कि गुरबा, मसाकीन और भूखों पर रहम आता है। इंसान को पता चलता है कि भूख क्या चीज है, प्यास क्या चीज है। तो सुबह से शाम तक
چرتا ہی رہتا ہے، چرتا ہی رہتا ہے. یہ ناشتہ، یہ دوپہر کا کھانا، یہ شام کا کھانا، بلکہ یہ چائے اور نامعلوم کیا کچھ. اسے کیا پتا کہ بھوک کا درد کیا ہوتا ہے، بھوک کی تکلیف کیا ہوتی ہے. تو جب بھوکا رہے گا تو بھوکوں، غریبوں، مسکینوں اور ضعیفوں پر رحم آئے گا، ترس آئے گا. آپ اس سردی میں، اور یہاں کی سردی کیا ہے، یہاں تو ہمیں بیٹھے ہوئے گرمی لگ رہی ہے، لیکن اس سردی میں جو معمولی سی سردی ہے، ذرا ایک رات باہر گزار کر دیکھیں تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے وہ بھائی بہن، بچے اور بچیاں جو برف باری کے اندر، کھلے آسمان تلے یا پھٹے پرانے خیموں کے اندر یا چند چادروں کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ان پر کیا گزرتی ہے. تو انسان کو احساس اس وقت ہوتا ہے تکلیف والوں کی تکلیف کا، جب وہ خود تکلیف میں مبتلا ہو، جب خود درد میں مبتلا ہو. پانچویں حکمت یہ کہ اغنیاء اور فقراء میں مساوات، کیا مالدار اور کیا غریب، سارے کے سارے ایک ہی فریضہ ایک ہی وقت میں ادا کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں کھاتے ہیں اور ایک ہی وقت میں وہ پھر بھوکے رہ کر دوبارہ افطار کرتے ہیں. بالخصوص حرمین شریفین میں یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے، اس لیے کہ وہاں حرم کے اندر روزہ کھولنے کا رواج ہے. وہاں کے لوگ افطار کے لیے بے پناہ انتظام کرتے ہیں. ایک ایک شخص سینکڑوں اور ہزاروں کے لیے مسجد حرام بھی افطار کے وقت بھری ہوتی ہے اور مسجد نبوی بھی بھری ہوتی ہے. دسترخوانوں پر سب بیٹھے، کیا امیر اور کیا غریب. تو میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے اپنی ڈائری میں لکھا تھا، یہ منظر اس بات کا سبق دیتا ہے کہ امت مسلمہ یہ عہد کرتی ہے ہم اگر کھائیں گے تو سب کھائیں گے اور بھوکے رہیں گے تو سب بھوکے رہیں گے. لیکن ایسا نہ ہوا. امت رمضان میں تو ایسا کر لیتی ہے، لیکن رمضان کے بعد امت کے اندر مساوات کا یہ جذبہ دکھائی نہیں دیتا. چھٹی حکمت، روزے کے اندر ایک معین وقت میں سحری کھانے سے اور افطار کرنے سے معیشت میں ایک نظم پیدا ہوتا ہے کہ کھانے کا بھی ایک مخصوص وقت ہے اور بھوکا رہنے کا ایک مخصوص وقت. یہ نہیں کہ ہر وقت کھاتا رہے، جب چاہے کھا لے اور جتنا چاہے کھا لے، ایسا نہیں. یہ زندگی کھانے کے لیے نہیں ہے، کھانا زندگی کے لیے ہے. زندہ رہنے کے لیے تو کھانا ہے، لیکن ہم کھانے کے لیے زندہ نہیں ہیں. رمضان میں اس کی مشق ہو جانی چاہیے کہ کھانے پینے کے اوقات مخصوص اور متعین ہوں. ایسے لوگ بہت کم بیمار ہوتے ہیں. زیادہ بیماریاں معدے کی وجہ سے اور وقت بے وقت اور ضرورت سے زیادہ کھانے کی وجہ سے. ساتویں حکمت، آخری حکمت، بہت سی بیماریوں سے روزوں کی وجہ سے شفا ملتی ہے. آج کے ڈاکٹروں نے یہ بات تسلیم کی، ثابت کیا گیا کہ واقعی بھوکا رہنے سے بہت سی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے. چنانچہ بے شمار لوگ ڈاکٹروں اور حکماء کے مشورے پر بھوکے رہتے ہیں. کئی ہفتے، کئی مہینے بھوکے رہتے ہیں. بہت کم کھاتے ہیں، بہت سادہ کھاتے ہیں. بعض اوقات چھلکے والی روٹی کھاتے ہیں، دال کا پانی پیتے ہیں، گوشت کی صرف یخنی پی لیتے ہیں، بے مزہ شوربہ اس پر اکتفا کرتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے موٹاپا کم کرنے کے لیے، فلاں بیماری کے علاج کے لیے. ارے اللہ کے بندو، ڈاکٹروں اور حکیموں کے مشورے پر بے مزہ کھانے کھا سکتے ہو، بھوکے رہ سکتے ہو، پیاسے رہ سکتے ہو، اور وہ جو حکیموں اور ڈاکٹروں کا خالق اور مالک ہے وہ کہتے ہیں کہ تم میری رضا کے لیے صرف
ایک مہینہ بھوکے پیاسے رہو تو تمہیں بڑا شاق گزرتا ہے، بڑا مشکل گزرتا ہے۔ رمضان کی بے حرمتی اب تو ہمارے ہاں عام ہو گئی۔ تو یہ حکمتیں اور فوائد ہیں روزے کے اندر، روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ لیکن یہ حکمتیں اس وقت حاصل ہوں گی جب سحری اور افطاری میں اعتدال کیا جائے گا، بے اعتدالی نہ کی جائے جیسے ہم کرتے ہیں۔ سحری میں بے اعتدالی، اتنا کھاتے ہیں کہ 11-12 بجے تک تو ہوش ہی نہیں آتی، ہل بھی نہیں سکتے، اور کھٹے ڈکار، کیا کھجلے اور کیا پھینیاں اور کیا پراٹھے اور نہ معلوم کیا کچھ۔ اور افطار وہ تو ظہر کے بعد تیاری شروع ہو جاتی ہے۔ ہم جو رمضان مبارک میں اتوار کو ظہر کے بعد درس دیتے ہیں تو بعض ساتھیوں پر یہ وقت بڑا مشکل گزرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس وقت تو افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، افطار کا وقت ہو جاتا ہے، یعنی ظہر کے بعد سے 2 بجے سے افطار کی تیاری شروع ہو جاتی ہے، اور عصر کے بعد تو گویا کہ دسترخوان کے چکر اور طواف اور منہ میں پانی آ رہا ہے، اور پھر جناب افطاری الگ اور کھانا الگ۔ اب اس سے روحانی اور جسمانی فوائد حاصل ہوں تو کیسے ہوں؟ رمضان مبارک میں موٹاپا کم تو کیا ہونا تھا، پتہ چلا کہ روزے دار تو اور موٹا ہو گیا ہے۔ وہ کھانے کو ملا جو غیر رمضان میں ملتا ہی نہیں تھا۔ تو اعتدال ملحوظ ہو، اور دوسرا شرائط جو اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ کے نبی کی احادیث سے ثابت کہ روزہ صرف کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ سارے گناہوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام روزہ ہے۔ روزہ صرف پیٹ کا نہیں بلکہ روزہ زبان کا بھی ہو، روزہ آنکھوں کا بھی ہو، روزہ کانوں کا بھی ہو، روزہ اعضاء کا بھی ہو، ہاتھوں کا، پیروں کا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ من اجلی۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا تو مجھے کوئی ضرورت نہیں کہ وہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے۔ پھر یہ کہ اگر روزہ رکھے ہے تو سحری اور افطاری حلال سے کرے، حرام سے نہیں کرے۔ سارا دن روزہ رکھا، حلال سے بچا رہا، اور افطار کیا، حرام سے کیا، ارے کیا فائدہ بھائی؟ اللہ ہدایت دے ہمارے پولیس والوں کو۔ بعض اوقات خود یہ آنکھوں سے دیکھا کہ جناب افطار سے پہلے ہر ٹھیلے پر جا رہے ہیں اور افطاری جمع کر رہے ہیں، بیچارے غریب ٹھیلے والے، اور ان سے افطاری جمع کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی روزہ ہے، چھوٹی عید آ جائے رشوت کا معاملہ تیز، بڑی عید آ جائے تو بھی رشوت کے ریٹ چڑھ جاتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں ہم نے بھی تو قربانی کرنی ہے۔ تو حلال سے اپنے آپ کو انسان بچا لے اور حرام پر افطار کر لے تو ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایام معدودات، ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اللہ کیسے پیار سے سمجھاتے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو گنتی کے چند دن ہیں، ارے پورے سال میں 1 مہینہ 30 دن ہیں، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ 24 گھنٹے بھوکے پیاسے رہو، نہیں، بس صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، ارے چند دن ہیں، رکھ لو یہ روزے، تمہارا فائدہ ہے۔ اور پھر دیکھو ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ مجبوری ہو، بیماری ہو، سفر ہو، پریشانی ہو تو بھی روزہ رکھنا ضروری ہے، نہیں، ہم رحمان ہیں، رحیم ہیں، تم سے محبت کرنے والے ہیں، تمہاری کمزوریوں کو جانتے ہیں، لہذا ہم یہ کہہ رہے ہیں فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں کا شمار کر لے، اس پر لازم ہے
دوسرے دنوں کا شمار کرنا، جب وہ سفر سے لوٹے پھر روزوں کی قضا کر لے، جب وہ بیماری سے صحت یاب ہو تو پھر قضا کر لے، روزے رکھ لے۔ جسے کوئی سمجھدار ڈاکٹر یہ مشورہ دے کہ تمہاری بیماری میں روزہ رکھنے کی وجہ سے اضافے کا اندیشہ ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ ضروری نہیں کہ جان ہی کو خطرہ ہو، بلکہ کوئی بھی بیماری جس کے بڑھنے کا اندیشہ ہو تو یا بیماری کو روزہ نقصان دیتا ہو تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ایسا سفر جس میں نماز کو قصر کرنے کی اجازت ہے، اس میں بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ بلکہ بعض حضرات نے تو کہا کہ مسافر اور بیمار پر روزہ چھوڑنا واجب ہے، اس لیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصیام فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن اکثر حضرات کہتے ہیں کہ روزہ چھوڑنا واجب نہیں ہے، روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے اور چاہے تو روزہ چھوڑ دے۔ اس لیے کہ ابو داؤد میں حضرت حمزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فرمایا ان شئت صم ان شئت وافطر ان شئت، چاہتے ہو تو روزہ رکھ لو اور چاہتے ہو تو افطار کر لو۔ اگر روزے کی وجہ سے جہاد میں یا سفر میں مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہو تو ایسی صورت میں روزہ نہ رکھنا یہ بہتر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے سفر میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف صحابہ کرام، بعض نے روزہ رکھا ہوا تھا اور بعض نے افطار کیا۔ جو افطار کرنے والے تھے انہوں نے روزہ داروں کی خوب خدمت کی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آج تو سارا ثواب افطار کرنے والے لے گئے، روزہ چھوڑنے والے لے گئے۔ تو دین کے اندر اتنی مشکل نہیں ہے کہ ہر صورت میں تمہیں روزہ رکھنا ہے، بیماری کی وجہ سے چھوڑا جا سکتا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اور جو لوگ اسے مشکل ہی سے برداشت کر سکیں ان کے ذمے فدیہ ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ جو مشکل سے روزہ رکھ سکتے ہیں، بہت بوڑھا ہے یا حاملہ خاتون ہے یا بچے کو دودھ پلانے والی ماں ہے، ایسا بیمار ہے جس کی صحت کی امید نہیں ہے تو وہ روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بجائے فدیہ دے دے، ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، یہ ہے فدیہ۔ ایک روزے کا فدیہ اتنا ہی ہوتا ہے جتنا کہ صدقہ فطر ہوتا ہے، لیکن اگر مریض نے پہلے فدیہ دے دیا اور بعد میں صحت یاب بھی ہو گیا تو اسے چاہیے کہ اب وہ روزوں کی قضا کرے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی خوشی خوشی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ بھائی ایک تو ہے نیکی کرنا خانہ پوری کے لیے، جان چھڑانے کے لیے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ ارے بھی نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لو کسی طریقے سے گلے سے اتارنے کے لیے، سر سے اتارنے کے لیے، لیکن ایک جو بشاشت ہوتی ہے، میرے اللہ نے بلایا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، پھر خوف اور محبت کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، رمضان کے آنے کا انتظار کر رہا ہے، کب آئیں گے وہ دن، کب آئیں گی وہ راتیں، میں اپنے اللہ کی عبادت کروں گا، میں خوب تلاوت کروں گا، میں اللہ سے جی بھر کر مانگوں گا اور اپنی بخشش کروا کے چھوڑوں گا۔ ایک تو یہ جذبہ ہے، اور ایک یہ کہ ہائے رمضان آ رہا ہے، ہائے اللہ کیا بنے گا، روزے تو رکھنے پڑیں گے۔ بشاشت کچھ نہیں ہے، نہ استقبال ہے، نہ دل میں رمضان کو پا لینے کی تمنا ہے۔ تو فرمایا کہ جو خوشی خوشی سے نیکی کرے یہ اس کے لیے بہتر۔ فدیہ تو یہ تھا ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اس نے دو کو کھلا دیا۔
فدیہ تو یہ تھا 2 روٹیاں اور دال کی پیالی دے دیتا، لیکن اس نے مسکین کو قورمہ کھلا دیا، بریانی کھلا دی، اچھا کھانا کھلا دیا جو اس کے ذمہ واجب بھی نہیں تھا، تو فرمایا یہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، خوشی خوشی سے نیکی کرے، اس لیے کہ نیکی کا معاملہ تو براہ راست اللہ کے ساتھ ہے، اللہ جانتا ہے کہ کس جذبے سے کر رہا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ ایک طرف تو اجازت دے دی، بیماری میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو، سفر میں بھی روزہ چھوڑ سکتے ہو، لیکن فرمایا کہ یہ کہ تم روزے رکھ لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم جانتے ہو، اگر تمہیں رمضان کی فضیلت کا پتہ ہو تو پھر روزہ کبھی قضا نہ کرو۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رمضان کا روزہ چھوڑ دے پھر وہ اگر زندگی بھر بھی روزے رکھے تو رمضان والے روزے کی فضیلت اس کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ شہر رمضان، روزوں کا حکم، اور پھر رمضان کی فضیلت۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ارے جانتے ہو یہ کون سا مہینہ ہے؟ یہ تو نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان حقیقت میں ماہ جشن نزول قرآن ہے، نزول قرآن کے جشن کا مہینہ ہے، لیکن ہر کسی کا جشن منانے کا انداز اپنا ہوتا ہے۔ اللہ نے نزول قرآن کے مہینے میں جشن منانے کا حکم دیا، لیکن اپنے انداز میں، کہ یوں مناؤ جشن کہ دن کو روزے رکھو اور رات کو کھڑے ہو کر قرآن سنا کرو اور سنایا کرو۔ رمضان کے اندر قرآن نازل ہوا ایک تو اس پہلو سے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر پورے کا پورا قرآن رمضان میں نازل ہو گیا، اور پھر وہاں سے بقدر ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے 23 سال کے عرصے میں انسانوں کی طرف نازل ہوا۔ اللہ نے سورہ قدر میں ذکر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ جس رات میں قرآن نازل ہوا وہ رات ساری راتوں سے بہتر، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا وہ مہینہ سارے مہینوں سے بہتر، جس نبی پر قرآن نازل ہوا وہ نبی سارے نبیوں سے بہتر، جو فرشتہ قرآن لے کر نازل ہوا وہ سارے فرشتوں سے بہتر، اور جس جگہ پر قرآن نازل ہوا وہ شہر، وہ جگہ، وہ مقام، زمین کے وہ ٹکڑے، وہ پہاڑ، وہ باقی مقامات سے بہتر، اور جس امت کے لیے قرآن نازل ہوا وہ امت ساری امتوں سے بہتر، اور جس نے اپنے سینے میں اللہ کی رضا کے لیے قرآن محفوظ کیا اس کا سینہ دوسرے سینوں سے بہتر، جو آنکھیں قرآن کو محبت اور عقیدت کی نظر سے دیکھتی ہیں وہ آنکھیں دوسری آنکھوں سے بہتر، جو کان قرآن کو سنتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ دوسرے کانوں سے بہتر، جو قلم قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں وہ قلم دوسرے قلم سے بہتر، جو مال قرآن کے لیے خرچ ہوتا ہے وہ مال دوسرے مال سے بہتر ہے۔ افضل الاشغال، سب سے بہترین شغل، سب سے بہترین عمل اشتغال بالقرآن ہے، قرآن سے مشغول ہو جانا۔ اللہ اکبر، سب سے بہترین شغل یہ ہے کہ اللہ کسی کو قرآن میں مصروف کر دے۔ اللہ اکبر، قرآن میں مشغول ہو جائے، قرآن میں لگا رہے، اس کی زبان قرآن سے تر رہے، اس کا دماغ قرآن میں تدبر کرے، اس کے سینے میں قرآن کا نور آئے، اس کی آنکھیں قرآن کو دیکھیں، اس کی زبان قرآن کو پڑھے، اس کے کان قرآن کو سنے، اس کے گھر میں قرآن کی آواز گونجے۔ بہترین عمل اعمال میں سے وہ قرآن میں مصروف ہونا ہے، قرآن میں مشغول ہونا۔ اللہ تو جانتا ہے دل میں تمنا ہے کسی طریقے سے تو ساری زندگی قرآن کے لیے قبول فرما لے، پتہ نہیں تھوڑی ہے یا زیادہ،
لیکن اللہ تو قبول فرما لے. تو لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا. اسی طریقے سے جو پہلی 5 آیات ہیں وہ بھی رمضان مبارک ہی میں نازل ہوئی. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی 5 آیات جبکہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں معتکف تھے، بڑے درد کے ساتھ انسانوں کی حالت کو دیکھ کر کڑتے تھے تنہائی میں جا کر، اور اعتکاف کر رکھا تھا، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی طرف متوجہ رہتے تھے کہ یکا یک جبرائیل امین آئے اور یہ 5 آیات انہوں نے آپ کے مبارک سینے پر نازل فرمائی. یہ بھی رمضان کا مہینہ تھا. بلکہ بہت سے حضرات نے تو کہا ہے کہ دوسری آسمانی کتابیں بھی رمضان مبارک ہی میں نازل ہوئیں. اتنی بات تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر جب تورات نازل ہوئی تو اس وقت وہ بھی روزے میں تھے. اللہ نے کہا تھا کہ آپ طور پر آ جائیں اور یہاں روزہ رکھیں. پہلے 30 دن روزے رکھے، پھر کا 10 دن اور رکھیں، 40 روزے رکھے اور پھر تورات ان پر نازل کی گئی. دنیا کی تاریخ میں انقلاب برپا کرنے والی کتاب. دوسری کتاب ہے عارضی، یہ کتاب دائمی، ناقابل نسخ. یہی وہ کتاب تھی جس نے انسانوں کو ظلمات اور اندھیروں سے نکالا. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. کل کے لوگ ظلمتوں سے نکلے تھے، قرآن کی برکت سے. اللہ کی قسم آج کے انسان کو بھی اندھیروں سے نکالا جا سکتا ہے صرف قرآن کی برکت سے. اور یہی وہ کتاب تھی جس نے پستی سے نکال کر ان کو بلندی عطا فرمائی تھی اور ذلت سے نکال کر عزت عطا فرمائی تھی. قرآن کے بغیر نہ کل کے انسانوں کا کوئی مقام تھا، نہ آج قرآن کے بغیر کوئی مقام مل سکتا ہے. اور قرآن یہ لفظ ایسا ہے کہ لغت میں اس کا معنی ہے وہ چیز جو پڑھی جائے. قرآن لفظ لغت کے اعتبار سے اس کا معنی وہ چیز جس کو پڑھا جائے. قرآن کے اندر پڑھا جانے کا معنی شامل ہے، اور کسی کتاب میں یہ معنی نہیں ہے. وہ کتاب وہ چیز جس کو پڑھا جائے. چنانچہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب وہ قرآن ہے. نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور، نہ رامائن، نہ گرنتھ صاحب اور نہ کوئی دوسری کتاب اتنی پڑھی جاتی ہے جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے. بلکہ رامائن کے ماننے والے ہندوستان میں، لیکن وہاں ہندو اتنا نہیں اسے پڑھتے جتنا وہاں مسلمان قرآن کو پڑھتے ہیں. یورپ سارا کا سارا عیسائیوں سے بھرا ہوا، لیکن وہ انجیل کو اتنا نہیں پڑھتے جتنا وہاں پر، یہاں کی بات نہیں کر رہا، خود یورپ میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اس کے پڑھنے میں اللہ نے لطف رکھا ہے، لذت رکھی ہے. جسے لذت آ جائے، جسے اللہ لذت چکھا دے، تو پھر اسے قرآن کے بغیر مزہ نہیں آتا. ایسے ایسے لوگ جو روزانہ آج بھی اس دور میں بعض لوگوں کو جانتا ہوں کہ 10 پارے روزانہ قرآن کی تلاوت کرنے والے، آج بھی ذمہ داریاں نبھانے کے ساتھ، ملازمت کرنے کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب. اللہ فرماتے ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اصل مقصد نزول قرآن کا ہدایت ہے. یہ جو رسمی قسم کی قرآن خوانی ہے نا، یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے. یاد رکھیے، قرآن خوانی کا تو ویسے معنی ہے قرآن پڑھنا، یہ تو ہے مقصد قرآن کا. لیکن یہ جو ہم نے قرآن خوانی بنا رکھی ہے کہ دادا جان کا انتقال ہو گیا، ہمیں تو قرآن پڑھنا نہیں آتا، مولوی صاحب آپ آ جائیے اپنے شاگردوں کو لے کر اور 2-4 قرآن ختم کر دیجئے. شاندار دعوت کھلائی جائے گی اور رخصت کرتے وقت کچھ نذرانہ بھی پیش کیا جائے گا. یا یہ کہ دکان کا افتتاح ہو رہا ہے
آ جائیے وہاں پر برکت کے لیے قرآن پڑھ دیجئے، چاہے وہ دکان کسی نجائز کاروبار ہی کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو یہ قرآن خوانی، یہ رسمی قسم کی قرآن خوانی، یہ قرآن کے نزول کا مقصد نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہدایت کے لیے نازل ہوا، وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ، اور اس میں ہدایت اور حق و باطل میں فرق کرنے والے دلائل ہیں۔ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پالے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ جو بھی رمضان کے مہینے کو پالے، کیسے پالے؟ چاند دیکھ لے تو جس نے بھی چاند دیکھ لیا تو وہ روزے رکھے۔ اب قرآن نے روزوں کی ابتدا اور روزوں کی انتہا کا مدار چاند کے دیکھنے کو قرار دیا، تو یہ ایک ایسا حکم ہے کہ دیہاتی بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں اور شہری بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں۔ آج تو انسان بڑی ترقی کر گیا، بڑی بڑی دوربینیں، ہوائی جہاز اور نامعلوم کیا کچھ، لیکن ایک وقت تھا کہ یہ چیزیں نہیں تھیں، تو اس وقت بھی اس حکم پر عمل کرنا آسان تھا۔ ایک جنگلی کے لیے، ایک صحرائی کے لیے، ایک پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے، آبادی سے دور زندگی گزارنے والے کے لیے۔ تم میں سے جو کوئی رمضان کے مہینے کو پالے اسے چاہیے وہ روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا، اللہ اکبر، میرے اللہ قربان تیری شفقت پر، تیری محبت پر، تیرے رحم پر، تیرے کرم پر۔ اللہ دوبارہ ذکر فرما رہے ہیں، دوبارہ ومن کان مریضا او علی سفر، جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو اس پر دوسرے دنوں کا شمار رکھنا یہ لازم ہے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ عبادات و فرائض میں جو اصل الاصول ہے وہ یہ کہ ان میں نرمی کی جائے اور ضرورت سے زیادہ سختی نہ کی جائے۔ جو لوگ عبادات میں بہت سختی کرتے ہیں وہ شریعت کی روح سے ناواقف ہیں۔ شریعت میں آسانی ہے، تنگی نہیں ہے، مشکل نہیں ہے کہ جیسے بھی ہو تمہیں یہ عمل کرنا ہی ہوگا۔ جیسے کہ پہلے بھی بات ہو چکی، وضو میں پانی نہیں، مٹی سے تیمم کر لے، نماز میں کھڑے نہیں ہو سکتے بیٹھ کر پڑھ لیں، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لیں، سفر میں ہو قصر کر لو، پیسہ نہیں ہے، زکوٰۃ بھی نہیں ہے، حج بھی نہیں ہے، روزے میں بیمار ہو، سفر میں ہو چھوڑ دو، بعد میں قضا کر لینا، اور تندرست نہیں ہوئے تو قضا کرنے کی بھی ضرورت نہیں، فدیہ دے دینا۔ تو آسانیاں پیدا کی ہیں۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدۃ، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم شمار کی تکمیل کر لیا کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی تکبیر بیان کرو، بڑائی بیان کرو، اس لیے کہ اللہ نے تم کو ہدایت دے دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی کبریائی بیان کی جائے اس بات پر کہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی، بغیر طلب کے دے دی، بغیر محنت کے دے دی۔ ہم نے اللہ سے ایمان مانگا نہیں ہے، ہم نے نہیں مانگا، اللہ نے ایسے ہی ایمان عطا کر دیا، ہدایت عطا کر دی بن مانگے۔ ہم نے نہ خون بہایا، نہ پسینہ بہایا، نہ گھروں سے نکالا گیا، نہ بازاروں میں گھسیٹا گیا، نہ انگاروں پر لٹایا گیا، نہ پٹائی لگائی گئی۔ اللہ نے ہم کو بن مانگے، بغیر طلب، بغیر محنت، بغیر قربانی کے ایمان کی ہدایت عطا فرما دی۔ تو فرمایا کہ اللہ کی تکبیر بیان کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ روزے ایک عبادت بھی ہیں، ان سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور ان کا ایک بڑا مقصد یہ کہ قرآن کی صورت میں اللہ نے جو بے مثال نعمت عطا فرمائی ہے، اس نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور شکر گزاری کی بہترین صورت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کرے
جس کے لیے یہ نعمت عطا کی گئی، قرآن کی نعمت، اور اللہ نے قرآن اس لیے عطا کیا تاکہ ہم خود بھی اللہ کی راہ پر چلیں اور پوری دنیا کو بھی اللہ کی راہ پر چلائے۔ اب یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام وہ کرے گا جسے اپنے جذبات پر کنٹرول ہو، اپنی شہوات پر کنٹرول ہو، اور قرآن، روزہ یہی کنٹرول پیدا کرتا ہے، یہ ضبط پیدا کرتا ہے شہوت پر اور جذبات پر، غصے پر، بھوک پیاس پر ضبط۔ جو ضبط ہی نہیں کر سکتا، جسے اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں، وہ دین کی دعوت نہیں دے سکتا ہے۔ تو روزہ جو ہے یہ ضبط جذبات کا انسان کو خوگر بنا دیتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دیکھو، روزے کی حالت میں اگر کوئی تمہارے ساتھ گالی گلوچ کرے تو ایسا نہیں کہ تم بھی گالی گلوچ شروع کر دو، بلکہ اس کو کہہ دو میں روزے سے ہوں۔ مطلب یہ کہ میں روزے کی حالت میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا۔ یہ جذبات پر ضبط اور کنٹرول۔ اور فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اور جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں میرے نبی تجھ سے کہ اللہ کہاں ہے، تو میرے بندوں کو بتا دیجئے میں قریب ہوں، میں بہت قریب ہوں۔ اس کا شان نزول بعض حضرات نے یہ لکھا ہے، غزوہ خیبر کے موقع پر بعض صحابہ بلند آواز سے دعا کر رہے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم، اے لوگو اپنے اوپر رحم کرو، اتنا چیخ چیخ کر اللہ کو نہ پکارو۔ فإنکم لا تدعون اصم ولا غائب، تم ایسے خدا کو نہیں پکار رہے جو بہرا ہے یا غائب ہے، بلکہ تم ایسے خدا کو پکار رہے ہو انکم تدعون سمیعا قریبا وہو معکم، ایسے اللہ کو پکار رہے ہو جو سنتا ہے، تمہارے قریب ہے، بلکہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اس کو جہاں بھی پکارو، جیسے بھی پکارو، جتنا آہستہ پکارو وہ سن لے گا، بلکہ لفظوں میں نہ بھی پکارو، دل سے پکار لو تو بھی سن لے گا۔ تم نے جو بت بنا رکھے ہیں انہیں پکارنے کے لیے تمہیں ان کے پاس جانا پڑتا ہے، اور اللہ کے پاس تمہیں جانا نہیں پڑتا، تم جہاں پکارتے ہو وہی اللہ آ جاتا ہے، وہی اللہ موجود ہوتا ہے۔ تو ایسے چیخ چیخ کر نہ پکارو۔ ذکر ہو رہا تھا رمضان کا اور ذکر کر دیا دعا کا، اس لیے کہ روزے اور دعا میں بڑی گہری مناسبت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں دعا کی خاص طور پر ترغیب دی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا للصائم عند افطارہ دعوۃ مستجابہ، افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، لہذا اسے دعا کرنی چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آتا ہے اذا افطر دعا اہلہ وبلدہ ودعا، جب افطار کا وقت آتا سارے گھر والوں کو اکٹھا کر لیتے اور اجتماعی طور پر دعا کرتے، اور دعا یہ کیا کرتے تھے عام طور پر اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء ان تغفر لی، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری اس رحمت کے واسطے سے جس رحمت نے پوری کائنات کو اپنے اندر لیا ہوا ہے، اے اللہ اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے معاف فرما دے، میری بخشش فرما دے۔ تو بہت مناسبت، گہری مناسبت روزے اور دعا میں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 3 انسان ایسے ہیں کہ ان کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک امام عادل، عدل کرنے والا حکمران۔ عدل کرنا کتنی بڑی عبادت ہے، کتنا بڑا فضیلت کا عمل ہے۔ فرمایا کہ عدل کرنے والا حکمران، اور دوسرا مظلوم، اور تیسرے وہ روزہ دار جو افطار کے وقت دعا کرتا ہے۔ اور بھائی دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی، کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی دعا کرتا ہے
شرط یہ ہے کہ گناہ کی دعا نہ ہو اور قطع رحمی کی دعا نہ ہو، رشتہ داروں کے خلاف رشتے توڑنے والی دعا، وہ دعا نہ ہو اور گناہ کی دعا نہ ہو، تو اللہ پاک اس دعا کو قبول کرتے ہیں اور اس دعا کے نتیجے میں 3 باتوں میں سے ایک نہ ایک انسان کو حاصل ہو جاتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک اس نے جو مانگا وہی عطا کر دے، اور دوسرا یہ کہ اللہ پاک اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر دے، دنیا میں تو نہ دے، آخرت میں نیکیاں عطا کر دے۔ ایک حدیث میں آیا، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن اٹھے گا، اس کے سامنے کچھ نیکیاں پیش کی جائیں گی جن کو پہچانتا نہیں ہوگا، کہے گا اللہ میں تو نہیں جانتا یہ میں نے نیکیاں کی ہوں، تو اللہ فرمائیں گے اصل میں تیری یہ وہ دعائیں ہیں جو تو نے دنیا میں کی تھی مگر قبول نہیں ہوئی تھی۔ تو بندہ حسرت کرے گا کاش دنیا میں میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، سارا اجر و ثواب آج آخرت میں مل جاتا۔ اور تیسری بات جو اس کو حاصل ہو سکتی ہے وہ یہ کہ اللہ وہ چیز تو نہ دے جو اس نے مانگی تھی، لیکن اس جیسی کوئی اور مصیبت، تکلیف، پریشانی اس سے دور فرما دے۔ تو دعا کبھی بھی ضائع نہیں جاتی۔ میرے بزرگوں اور دوستو، دعا کرنی چاہیے، دعا کیا کرو، خوب کیا کرو۔ میں اپنی ناقصی زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں تو اللہ نے جو کچھ بھی عطا کیا، خواہ دین میں سے یا دنیا میں سے، تو ان میں سے جو کچھ اللہ نے عطا کیا، یا تو اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں، میرا اپنا خیال، اپنے دیہاتی اور سادہ انداز میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کو میرے اوپر ترس آ گیا۔ اللہ نے کہا جا میں تجھے یہ دین دے دیتا ہوں، یہ دنیا عطا کر دیتا ہوں۔ اللہ کو ترس آ گیا، میرا حق نہیں تھا، صلاحیت بھی نہیں تھی، استحقاق نہیں تھا، اللہ کو ترس آ گیا، اور جو کچھ ملا تو دعا کے نتیجے میں ملا، اللہ سے مانگنے سے ملا۔ الحمدللہ اللہ نے بہت کچھ عطا کیا، تو دعا کیا کریں، اللہ سے مانگا کریں، دعا کو نہیں چھوڑا کریں۔ اور دعا کی قبولیت کی شرائط بھی سن لیجئے۔ ابن عطا فرماتے ہیں کہ دعا کی قبولیت کی 4 شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ کہ خلوت میں اپنے دل کی حفاظت کرے، دل کو بھٹکنے نہیں دے، دماغ کو بھٹکنے نہیں دے، اپنی حفاظت کرے۔ اور دوسری شرط حفظ اللسان مع الخلق، مخلوق کے ساتھ اپنی زبان کی حفاظت کرے، جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے، گالی نہ دے، بہتان نہ لگائے، غیبت نہ کرے۔ اور تیسری چیز حفظ العین عن النظر الى ما لا يحل له، اپنی نظروں کی حفاظت کرے، جس طرف دیکھنا جائز نہیں اس طرف دیکھے نہیں، اچانک نظر پڑ جائے تو نظر جھکا لے۔ اور چوتھی شرط حفظ البطن عن الحرام، اپنے پیٹ کو حرام سے بچا کر رکھے، حرام نہ کھائے، اور اللہ سے دین بھی مانگا کریں اور اللہ سے دنیا بھی مانگا کریں، دونوں چیزیں۔ اللہ نے خود کہا بندو یوں مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے میرے بارے میں تجھ سے سوال کریں تو بتا دیجئے میں قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، پس لوگوں کو چاہیے کہ میرے احکام قبول کریں۔ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لائیں۔ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ ہدایت یاب ہو جائیں۔ اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ رحم فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ جتنے خواتین و حضرات نے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ جن جن جائز مقاصد کے لیے کہا، اللہ تو وہ مقاصد پورے فرما دے۔ اللہ بیماروں کو صحت عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، جن کے روزگار لگے ہوئے ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمیں برکت والی روزی عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، ایسی روزی عطا فرما جو روزی
ہمیں تیرے قریب کر دے۔ اللہ ایسا رزق نہ دینا اے اللہ جو ہمیں تجھ سے اور تیرے دین سے دور کر دے۔ اللہ ہمیں رزق کی ضرورت ہے، ہم روپے پیسے کے اللہ محتاج ہے، لیکن وہ روپیہ پیسہ عطا فرما جو اے اللہ تیری رضا کا ذریعہ بن جائے۔ ایسا پیسہ نہ عطا فرمانا جو تیرے غضب کا اور جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ ہم پر کرم فرما، اللہ رحم فرما، اللہ معاف فرما، اللہ سارے مسائل حل فرما، سارے بیماروں کو ساری بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو والدین یا ذی الجلال والاکرام اپنی نوجوان اولاد خصوصاً بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں، اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما، اور اے اللہ ہمیں ان کی پریشانی دور کرنے کا ذریعہ بنا دے، اپنے فضل و کرم سے بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ و اہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حمد و نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com